لکھا ہے مولانا ذوالفقار صاحب نے کتاب میں بقی کے صحابہ کی قبروں کی نشاندہی کی ہے. مجھے مولانا ذوالفقار معلوم نہیں کون ہے، نہ وہ کتاب کا پتہ ہے. اکثر تاریخی کتابوں میں غلطی ہے. کیا بئر روحہ کے پانی میں شفا ہے؟ جی ہاں. جب کسی کے گھر میں کوئی نہ ہو، صرف اس کے بچے ہو، دوسرا آدمی اس کو دعوت دیتا ہے تبلیغ کا، تو وہ جا سکتے ہیں. تبلیغ والوں کا اور کوئی کام نہیں، لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا کام شروع ہو گیا. یہ تبلیغ ہے، شرارتی ہے. تبلیغ کو بدنام کرنے سے ذرا بچائیے. جب کوئی گھر میں نہیں ہے، خدا کا حکم ہے کہ تم اس گھر میں نہ جاؤ، یہ تبلیغ کے بہانے گھس رہا ہے. ڈکیتی کر لے گا تبلیغ کے حوالے. جب کسی سے کئی نمازیں قضا ہو، جب وہ مکہ میں اس کا نماز کا قضا کرے تو وہ سب اس نماز کی وجہ سے ادا ہو جائے گی. آپ اس سے 1,00,000 روپے لے لیں اور مکہ میں ان کو 1 روپے دے دے، وہ رضامند ہو جائے. ایسا سوچنے والا زندیق اور ملحد اور اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہے. یہ اللہ کے رسول پر، اللہ پر جھوٹ بول رہا. جو نماز قضا ہے اتنی ہی پڑھنی پڑے گی. کسی جگہ ایک پڑھنے سے اس کی ثواب بڑھ سکتا ہے، اس کے بدلے میں نمازیں نہیں پوری ہو سکتی. لڑکی نے بچے کی پیدائش کے بعد خلا دائر کر دیا اور اسے کورٹ کی طرف سے خلا مل گیا. لڑکی لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کورٹ یونین کونسل کو بھیجا اپنے علاقے میں، اگر پھر میں بھی آپس میں بات چیت بن جائے تو کیا ساتھ رہیں گے؟ کوئی گنجائش نہیں. متعلقہ کے ساتھ بات کرنا گناہ کبیرہ اور زنا کے برابر حرام ہے. تاجر شخص جب اپنے مال تجارت کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اصل قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہ. اس وقت اس موڑی یا اس سونے چاندی کی جو قیمت بازار نرخ میں کے مطابق ہو، وہ اس کی زکوٰۃ آئے گی، اصل سرمایہ کی نہیں آئے گی. مسبوق آدمی امام کے ساتھ جماعت کی نماز میں سلام پھیر دے تو کوئی حرج نہیں، خطا خلف الامام معاف ہے. مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے. مفتی صاحب اگر داماد صاحب صاحب حیثیت ہو تو اس کو اپنے گھر پر رکھ سکتے، صورت میں بھی سنت ہے. صاحب حیثیت داماد کی بات ہے، بیٹی کی بات ہے. بیٹی کا باپ کے ساتھ حق ہے، جیسے بیٹے کا حق ہے کہ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو بیٹی کو رکھے گا، شادی شدہ ہے تو داماد اور بچے خود بخود آئیں گے. باقی داماد کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، حقدار بیٹی ہے، اور جتنا بیٹا حقدار ہے اتنا ہی بیٹی حقدار ہے. زندگی میں دونوں برابر ہیں. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میری چھٹی جمعہ مبارک ہو اور الحمدللہ میرا جمعہ آپ کے اقتداء میں ہو. آپ سے دعا ہمیشہ آپ کے اقتداء میں ہو. اللہ نصیب کرے، اللہ پاک جلدی پاکستان کے گورنمنٹ کا دجل فریب شیطانی ختم کر کے انہیں جمعہ کی چھٹی بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عادل عبد الرحمن حادثہ کے باعث بیہوشی کی حالت میں ICU میں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، جلدی شفا عطا فرمائے. جناب نسیم صاحب کی حالت تشویشناک ہے، ICU میں ہے اور داخل ہو جائیے. وہ اللہ آسان فرمائے، رب العزت زندگی دے، صحت دے. میری بیٹی طوبہ دماغی مرض مبتلا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، پریشان کر رکھا ہے، علاج بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفیں سہنے کا استقامت اور اجر دے، اور بیوی کو بہت جلدی کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا خدائے شفا عطا فرما، جو جس درد اور کرب میں ہے رب کریم دستگیری فرما. مسلمانان عالم کی تکلیفیں اور فکر دور فرما. عزت اور غلبہ، نصرت اور حفاظت